अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। नाज़रीन, मुल्क में इस टाइम अफवाहें हैं कि 28वीं तरमीम आने वाली है, जिसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। 28वीं तरमीम के लिए कंसेंसस पैदा करना बड़ा ज़रूरी होगा। क्या इन मौजूदा जो सियासी हालात हैं कंसेंसस पैदा हो सकता है? जब सियासी जमातों का दिल करता है शोला बयानी करती हैं, और जब दिल करता है हालात नॉर्मलाइज करती हैं, डायलॉग की बात करती हैं। प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद क्या कह रहे हैं, पहले इनकी स्टेटमेंट आपके सामने रखें। जरूरत इस बात की है कि हम आपस में इख्तलाफात भुलाकर नफरतों को दफन करें और मोहब्बतों को जिंदा करें। पाकिस्तान सबका है, हम सब इसके वारिस हैं। इख्तलाफ राय बुनियादी हक है, लेकिन इख्तलाफ को दुश्मनी में तब्दील कर दिया जाए तो कौमी ताकत कमजोरी में बदल जाती है। हमने हमेशा मुखालफिन के साथ अच्छा सलूक किया है। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। ये आपने बड़े मियाँ और छोटे मियाँ साहब की स्टेटमेंट सुन ली है। प्राइम मिनिस्टर भी डायलॉग की बात कर रहे हैं, और साथ में जो बानी है और जो कायद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी बात कर रहे हैं कि सियासत में थोड़ा सा रिस्ट्रेन का मुजाहरा करना चाहिए, और कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऐसा नहीं किया। ऑन द अदर साइड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मरकज़ की बड़ी सियासी जमात है, हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी सियासी जमात है, उसके पास अपने हवाले से एक पूरी फहरिस्त मौजूद है जिस पर उनको गम है, गुस्सा है और नाइंसाफ़ी का शिकवा करते नज़र आते हैं, और इसी शिकवे को लेकर एक बार फिर इस्लामाबाद की जानिब मार्च करने का इरादा रखते हैं। CM साहब क्या फरमाते हैं वो भी आपको सुनो। जब हम तमाम आईनी और कानूनी रास्ते अपना रहे हैं, हम अदालतों में जा रहे हैं, हम जो हमारी जमहूरी रास्ते हैं वो अपना रहे हैं, और हमारी सुनवाई नहीं हो रही, फिर यही आईन हमें इजाजत देता है कि हम पुरअमन एहतजाज करें। हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं। 27 सितंबर को 20 लाख से ज्यादा नौजवान इस्लामाबाद का रुख करेगा। ये आपने वज़ीर आला KPK को सुन लिया, वो एहतजाज की बात कर रहे हैं, 27 सितंबर को इस्लामाबाद की जानिब आने की बात कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड हमने देखा कि कश्मीर इलेक्शन में मरकज़ की जो दो बड़ी इत्तेहादी जमातें हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके दरमियान तल्खियाँ बढ़ती नजर आई। लेकिन जितने अब मसाइल आ गए हैं, 28वीं तरमीम, सूबों के हवाले से बहुत सारे जो मामलात जिस पर मुल्क में इस टाइम काफ़ी अफवाहें हैं, बातचीत हो रही है, क्या इस पर दोनों सियासी जमातें दोबारा से सेम पेज पर नज़र आएंगी, या वहाँ भी कुछ इख्तिलाफात नज़र आएंगे, या दोनों में जो तकसीम नज़र आ रही थी उसमें कोई कमी आएगी कि नहीं आएगी? आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ पर बात कर लेते हैं। गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, सबसे तारुफ कराते चलूँ, हमें ज्वाइन करें खुर्रम दस्तगीर खान साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। खुर्रम साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने यौम आज़ादी पर एक बार फिर से बात की कि डायलॉग होना चाहिए, सबको मिलकर आगे चलना है। आपकी जमात के जो कायद हैं वो भी यही बात कर रहे हैं कि कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक हद से बढ़कर किसी के खिलाफ सियासत नहीं की। लेकिन ऑन द अदर साइड इस तरह की बहुत सारी बातें होती हैं, ऑफर्स आती हैं, ग्राउंड पर सूरत हाल बिल्कुल इससे मुख्तलिफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शिकवे गिले वो आपके सामने हैं जी, क्योंकि अगर अपोजिशन का एजेंडा पाकिस्तानी कौम की फलाह की बजाय सिर्फ एक शख्स की रिहाई होगा या मुलाकात होगा तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा। कौमी मुज़ाकरात का एजेंडा भी कौमी होगा, अवाम के लिए मुज़ाकरात का एजेंडा भी अवाम की फलाह होगा। तो अवाम की फलाह पे अगर वो बात करना चाहते हैं तो हम हर वक्त तैयार हैं। दहशतगर्दी का इतना संजीदा मामला है, आपसे बेहतर कौन जानता है कि खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में हमें उसको मजीद समझना भी है कि ये कहाँ से उठ रहा है। हिंदुस्तान जो है इसको पुश कर रहा है, पीछे से फाइनेंस भी कर रहा है, लेकिन अंदरूनी तौर पे हमें कैसे पाकिस्तानियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा जो आई थिंक इस वक्त पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के सामने एक सीरियस चैलेंज है, और वो है मुआशी पॉलिसी का, कि हमें अब किस तरह एक जो 79 साल की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, अब उसको जो है डोनर ड्रिवन कह लें या सुर्ख फीता या एक अफसरशाही की तरफ से एडवाइज्ड पॉलिसी थी, अब वो अपनी मंतकी जो लिमिट है उस तक पहुंच चुकी है। तो हमें अगर आगे बढ़ना है और पाकिस्तान में ग्रोथ को, और पाकिस्तान में जो असल इशू है जॉब्स क्रिएशन का, यानी नया रोजगार पैदा करना है नौजवान मर्दों खवातीन के लिए, वो कैसे होगा? क्योंकि इस वक्त जो है वो हमारे सामने कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है। और जनाब शहबाज शरीफ साहब, आई थिंक इस पे बहुत बड़े मुज़ाकरात होने चाहिए कि हमें किस तरह अपनी मईशत को तब्दील करना है 21वीं सदी के लिए। और इसमें सिर्फ वफाक की मुआशी पॉलिसी, इसमें सूबों का भी
بہت رول ہے کیونکہ بہت سارے جو اسٹرکچرل فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے معاشی گروتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے لیکن آپ بھی یہ بات تو آپ بھی مان رہے ہیں کہ اکانومی کو لے کر اور دیگر بہت سارے مسائل ہیں. محسن نقوی صاحب کہتے ہیں سسٹم جو ہے وہ کلیپس کر گیا. اس پر بھی چلے بات کرتے ہیں. جھگڑا صاحب, بانی کو سن لیا آپ نے. بانی جو پاکستان مسلم لیگ نون والے بانی جو ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ کبھی انتقامی سیاست نہیں کی, کبھی پاکستان مسلم لیگ نون اتنا آگے نہیں گئی کہ معاملات کو آگے لے کر جا سکے. آپ کے تو شکوے بہت سارے ہیں, وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. انتقامی سیاست نہیں کی پاکستان ایمنیزیا ہو جاتا ہے. وہ نجم سیٹھی ان کے بہت بڑے فین ہیں. 90 کی دہائی میں کیا ہوا تھا ان کے ساتھ, وہ شاید سیکھ لیا ہو. اب آج کے دن کی یہ بات تو کر انہوں رہے نے ہیں. نہیں کہا کہ میں نے سیکھ لیا نا. سیکھ تو تب لیتے جب وہ کہتے, جب انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا اور میں جمہوریت میں بلیو کرتا ہوں, کہ جب وہ 2024 میں ایک خاتون سے اپنی سیٹ ہار گئے تو ود گریس مان جاتے نا. خرم بھائی بھی ہیں نا, جو میں نے سنا ہے کہ خرم بھائی کی جو سیٹ ہے ان کو آفر کی گئی لیکن انہوں نے لی نہیں. بانی صاحب جو ہے, خیر جو بانی صاحب ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں اپنی 4 سال قید گزار کے وہاں پہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بھی دے سکتے ہیں. جلسے میرے خیال میں گجرانوالہ میں ہی جلسہ تھا جی, جس میں بانی صاحب نے جو ہے وہ تقریر کی تھی, وہ تو ایک پولیٹیکل تقریر ہوگی. اور اس وقت شاید جو ہے وہ کانوکٹس کو پولیٹیکل تقریر کرنا اور سٹنگ آرمی چیفز کے نام لینا وہ بھی حلال تھا. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ چلیں, میں یہ آپ نے بات کی, میں نے آپ کی بات مان لی, آپ علیمہ خانم کو نہ بھیجیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ تینوں بہنیں ہم ساتھ جائیں گی, ہم نہ بھیجیں. یہ خرم بھائی نہیں کہہ سکتے کہ اپوزیشن کی سیاست جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات پہ ریوالو کر رہی ہے. عمران خان سے ملاقات ہو, کسی بھی پولیٹیکل پرزنر کے رائٹس ہوں, اس کا ڈائیلاگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہونا چاہیے. دس از دا فنڈامنٹل ڈیوٹی آف دس گورنمنٹ, whether it is a Form 45 government in its own eyes, ان کو پتا ہے, اور whether it is not, جو پورے پاکستان کو پتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ بالکل جو ہے وہ مذاکرات کریں, پاکستان کے فیوچر پہ کریں. آپ کی اپنی آدھی کابینہ سمجھتی ہے کہ پورا سسٹم جو ہے وہ کولیپس ہوا ہے, لیکن یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ہر پاکستانی کے, آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. آپ نے ہر کسی کو دیوار پر لگا کے جو ہے وہ بار بار آپ جو اس پوائنٹ پہ پہنچا دیتے ہیں کہ پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں نکلنا ہے. ہمیں شوق ہے, حکومت بھی یہ شکوہ کرتی ہے نا کہ آپ لوگ خود دیوار کے ساتھ لگے, ٹائم ٹو ٹائم آپ کو بتایا گیا یہ چیزیں نہیں کریں, اپنا ٹویٹر کو ذرا کنٹرول کر لیں, اپنا سوشل میڈیا کنٹرول کر لیں. عمران خان کا تو کب سے ٹویٹ نہیں آیا, عمران خان کا تو کب سے ٹویٹ نہیں آیا. اب یہ بتائیں کہ عمران خان سے تبھی سے بند ہوا جب سے ملاقاتیں بند ہوئی. ویسے سر اگر ٹویٹ آئے تو خواجہ آصف کے ٹویٹ سے کیا برا ہو سکتا ہے؟ وہ سٹنگ ڈیفینس منسٹر ہیں, جو باتیں وہ کرتے ہیں بار بار کہ ان کو پھر جو ہے وہ ذرا ڈیلیٹ کرنا پڑتا ہے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ کو کچھ ٹائم کے لیے, تو اس سے برا ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بتا دیں, اس سے برا ہو سکتا ہے جو کل پریڈ میں آپ کے آئی جی, یہ میں خرم بھائی کے الفاظ جو ہے وہ میں نے دیکھے, انہوں نے کہا کہ ہمارا نظام, اکنامک نظام, گورننس نظام کی بات کر سکتے, افسر شاہی کے ہوتے ہوئے نہیں چل سکتا. تو وہ جو ملکہ الزبتھ کے زمانے کا جو وہ ہارس اینڈ کیریج شو تھا جس میں آپ کے آئی جی اور سی ڈی اے کے چیئرمین بیٹھے ہیں, اس کو آپ کیا ڈیفینیشن دیتے ہیں 80 سال کے بعد؟ اسی لیے تو واقعی سسٹم کولیپس کیا گیا نا. اس پہ بات کرنی ہے, اس پہ بات ہم سے اس لیے نہ کریں کہ آپ کو ہم سے محبت ہے, اس لیے کریں کہ جس دن جو بھی یہ پاکستانی قوم کا جو ٹیمپریچر ہے اور جس دن بھی یہ شوٹ ہونا ہے, اس دن پھر یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہونا. اس پہ بات ضرور کریں, یہ ہم سب کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے. لیکن عمران خان سے ملاقات ہو, ان کی رائٹس ہوں, کسی بھی اور پولیٹیکل پرزنر کے رائٹس ہوں, یہ آئین قانون جو ہے وہ گارنٹی کرتا ہے. اس پہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم سے بات کرتے ہیں. فیملی کو ایکسس نہ ملنا, یہ کہہ لیں کہ ایک افسوسناک کی صورت ہے اور کسی نے اپنے سے سیکھا نہیں. خاص طور پہ جب آپ کے بانی جو ہے وہ اپنی 4 سال قید مے فیئر میں جو ہے وہ ہائیڈ پارک کے اتنے خوبصورت ویو, تو آپ لوگوں نے بھیجا تھا, آپ لوگوں کی اجازت سے گئے تھے نا. چلیں گئے تو حسن مرزا صاحب, میاں صاحب کہتے ہیں کہ اتنا آگے نہیں جائیں, اور شکوہ انہوں نے کیا آپ سے پاکستان پیپلز پارٹی سے. کشمیر الیکشن میں کہا بہت سارے گلے شکوے ہو گئے, پاکستان پیپلز پارٹی سے یہ توقع نہیں تھی. سی ایم پنجاب بھی کہتی ہیں, میاں صاحب بھی کہتے ہیں. بہت شکریہ جی. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کو جب ایسی باتیں کہی جاتی ہیں نا تو وہ بڑا مذاق سا لگتا ہے
پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد پولیٹیکل فورس ہے جس نے آج تک نہ کوئی پولیٹیکل پریزنر رکھا ہے، نہ کوئی مقدمہ بنایا ہے، نہ کسی کو گرفتار کروایا ہے، نہ کسی کو پھانسی پہ چڑھوایا ہے. ہم تو ان کے وکٹم رہے ہیں ہمیشہ. مطلب ہے جنرل ضیاء الحق سے لے کے آج تک ہمارے خلاف جتنی کارروائیاں ہوئیں وہ بیچ میں یہ 2-3 سال جھگڑا صاحب کی جماعت نے کی، وگرنہ تو ساری انہی کی ہیں. اور جب سی او ڈی ہوا تو اس پہ معافی کس نے مانگی تھی، معذرت کس نے کی تھی؟ وہ سیف الرحمان صاحب اور بڑے میاں صاحب، انہوں نے بڑا دل کیا، اور میں سمجھتا ہوں اس سے ان کا سیاسی قد بڑا تھا کہ بی بی کو انہوں نے کہا کہ میں معذرت خواہ ہوں، آپ کے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، آپ پہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے مانی. اب اگر آج کہا جائے کہ دشمنی اس حد تک نہیں ہونی چاہیے، اس حد تک آگے نہیں جانا چاہیے، کیا یہ پھانسی سے بھی ہم آگے چلے گئے ہیں؟ کیا یہ کوڑوں سے بھی ہم آگے چلے گئے ہیں؟ کیا کون سا جرم پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے؟ صرف یہ کہا ہے نا کہ وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے. اگر نہیں ہوئی تو آپ کہیں کہ یار دھاندلی نہیں ہوئی، آؤ. آپ کی تھی، پرائم منسٹر وہاں پہ آپ کے بیٹھے تھے، یہ پرائم منسٹر یہ سارے کہتے ہیں جی، یہ سارے لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کا پرائم منسٹر تھا. جب الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ہر چیز جو ہے ٹرانسفر پوسٹنگ تک جو ہے وہ چلی جاتی ہے آپ کے الیکشن کمیشن کے پاس. اور ہمارے تو ادھر کوٹلی میں اے سی بھی تبدیل ہوئے ڈیورنگ الیکشن ہوئے، اور آئی جی وہاں پہ کس نے لگایا، چیف سیکرٹری کس نے لگایا؟ دیکھیں یہ چیزیں ساری جو ہیں نا یہ کہنے کو ہیں. میں بھی ایک سیاسی کارکن ہوں اور میرے لیے خرم صاحب بڑے قابل احترام ہیں، سارے پولیٹیکل لیڈرز جتنے بھی ہیں میں تو ان کا احترام کرتا ہوں. ہمیں صرف یہ بتائیں کہ ہم نے زیادہ ظلم کیا ہے یا انہوں نے ہمارے ساتھ زیادہ ظلم کیے ہیں. میری چھوٹی سی چلیں آپ اپنی وکٹمائزیشن بتا رہے ہیں، کیا جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آج ہو رہا ہے وہ وکٹمائزیشن نہیں ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت پارٹی پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. پی ٹی آئی میں اچھے لوگ بھی ہیں، پرامن لوگ بھی ہیں، سیاسی کارکنان بھی ہیں، سیاسی رہنما بھی ہیں. ساری تحریک انصاف جو ہے وہ دہشت گرد نہیں ہے، ان کو دیوار سے نہیں لگانا چاہیے. دیکھیں جیل مینول کے مطابق اگر عمران خان کو ریلیف نہ دیں، جیل مینول کے مطابق ایک عام قیدی جتنا اگر اسے کر بھی دیا جائے تو کیا قیامت آ جائے گی؟ اگر 2 بندے اس کو مل کے آ جاتے ہیں تو کیا کر لیں گے؟ وہ ہونی چاہیے آزادی. یہ تو سارے جاتے رہے ہیں جی، ساروں نے آئندہ بھی جانا ہے. جو آئندہ جانا ہے یقیناً جی، جو بوتا ہے وہ کاٹتا ہے جی. اچھا تو یہ تو جانا پڑے گا جی سب کو. ہمیں خود سے کوئی جو پولیٹیکل سپیس ہم نے شہادتوں کے بعد گین کی تھی نا وہ کم نہیں ہونی چاہیے، اور وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ دن بدن وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور سیاسی کارکن جو ہیں وہ بیچارے بس. چلے آپ نے بڑی امپورٹنٹ گفتگو کی ہے کہ آگے جا کر بھی یہ ہوتا رہے گا، مطلب کہ سیاستدانوں نے ابھی تک کچھ نہیں سیکھا سر. یہی ہوگا کہ آگے چل کر جب کسی دوسرے کی گورنمنٹ آئے گی تو وہ ویسے ہی وکٹمائز کرے گی، بدلہ لے گی. بلکہ شفیع جان صاحب نے کہا ڈبل بدلہ لیں گے جو وزیر اطلاعات ہیں. خرم صاحب سسٹم کولیپس کی بات کر رہے ہیں، اکانومی کی آپ بات کر رہے ہیں، نئے صوبوں کے حوالے سے ایک ڈیبیٹ ملک میں جنریٹ ہوئی ہے. 28ویں آئینی ترمیم، کیا پاکستان مسلم لیگ نون اس پر مان جائے گی؟ کیونکہ اچانک سے لوکل گورنمنٹ سسٹم اس ٹائم پاکستان مسلم لیگ نون کو یاد آ گیا ہے. 3 صوبوں میں تو موجود ہے، پنجاب میں ہی نہیں ہے، اور آپ لوگ اس کی بات کر رہے ہیں. کیا نئے صوبوں کے حوالے سے پارٹی میں کیا رائے پائی جائے گی آپ کی؟ نہیں، یہ تو بڑا ایک کن سا سوال ہے. اصل سوال یہ ہے کہ وہ کون سی عارضہ ہے جس کا علاج نئے صوبوں میں ڈھونڈا جا رہا ہے. دیکھیے صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ جی بیڈ گورننس. تو بیڈ گورننس جو ہے وہ کیا انہی صوبوں کے میں اس وقت جو نظام ہے جو بیڈ گورننس دے رہا ہے اس کو ہمیں صرف ریپلیکیٹ کرنے سے، اس کو نئے اس کے جنم دینے سے جو ہے وہ معاملے حل ہو جائیں گے، یا اس کو چھوٹا کرنے سے نہیں ہوں گے. اس تو بڑی سنجیدگی سے اس پر سوچنا ہے کہ یہ جو اگر نئے انتظامی یونٹ بنانے ہیں اس میں کوئی منطقی طور پر رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر اسی نظام کا ہمیں دوبارہ نئے جو ہیں وہ چھوٹی شکل میں اس کو پیدا کرنا ہے تو اس سے تو پاکستان کے عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اس پر سنجیدگی سے غور کریں کہ بیڈ گورننس کو ڈیفائن کرنا ضروری ہے. جی میں اپنی ذاتی رائے ضرور آپ کے ساتھ آپ کے ناظرین کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ میری ذاتی رائے میں ہمیں اس وقت پورے 4 ملک کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ ایک
آئینی طور پر خود مختار اور مالیاتی طور پر مستحکم مقامی حکومتوں کا نظام جو کہ صوبائی حکومتوں کے تابع نہ ہو. اس وقت پورے ملک میں جو لوکل گورنمنٹس ہیں وہ ایک صوبے کے جو صوبائی سیکٹری لوکل گورنمنٹ ہوتے ہیں اس کی ایک دستخط کی مار ہے. اور ہم نے دیکھا کہ 2018 میں جب نئی حکومت آئی پی ٹی آئی کی تو انہوں نے پنجاب میں یعنی ٹینز آف تھاؤزنڈز الیکٹڈ ریپرزینٹیو تھے مقامی, ان کو 3 سال مفلوج کیے رکھا اور پھر 3 سال کے بعد جو ہے کہا جی اب تو وقت ختم ہو گیا اور اس کو کوئی ریپلیس بھی نہیں کیا. تو یہ جو طریقہ کار آئی تھنک اس پر بحث ہونی چاہیے کہ ہمیں مقامی حکومتوں کو جس طرح دیکھیے وفاق نے صوبوں کو ٹرانسفر کیے وسائل 18ویں ترمیم میں اور 7th NFC ایوارڈ, اسی طرح کا ہمیں پروونشل فائنانس کمیشن کر کے ہر جو ضلع ہے پاکستان کا اس کو اس کی آبادی, اس کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ, اس کے دوسرے کرائیٹیریا ڈٹرمن ہو سکتے ہیں, اس کے تحت ایک کم از کم اماؤنٹ اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے صوبے سے ملنی چاہیے جو ثواب دید سے برتر ہو. یعنی کسی بھی جو اور وہ ٹرانسفر ہو, وہ چاہے لیا ہے, وہ میرا ضلع گجرانوالہ ہے, وہ مردان ہے, وہ لسبیلا ہے, وہ میر پور خاص ہے, یہ سب جو ہمارے ضلع ہیں ان کو ایک ہمیں انڈیپینڈنٹ فنڈنگ جو ہے وہ پرووائڈ کرنی ہے. اور اس کے ساتھ ہی انڈیپینڈنٹ فنڈنگ کے ساتھ پھر ان کا جو نظام ہوگا سیاسی طور پہ نمائندے منتخب کرنے کا, تو وہاں میری نظر میں تو اس وقت بجائے یہ کہ ساری بحث کرنی چاہیے کہ جی پنجاب کے کتنے ٹکڑے ہونے, یہ تو بہت ہی ایک کروڈ بحث ہے جس کا اصل مقصد جو ہے وہ اس کو حل نہیں کرتی, وچ از کہ عوام کو اپنے جو لوکل مسائل ہیں ان کا فوری حل چاہیے. اور اگر لوکل مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس سے بہت سارے جو مسئلے ہیں لیکن لوکل جو مسائل اس کے حل کی ہم بات کر رہے ہیں. جھگڑا صاحب یہاں کی بات کر رہے ہیں ہم کہ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے, کے پی میں ہے, بلوچستان میں ہے, سندھ میں ہے, وہاں پر اس طرح ڈیلیور نہیں کر پایا. مطلب پنجاب میں تو نہیں ہے. سی ایم پنجاب کہتی ہیں گورننس کا بہترین ماڈل کشمیر میں جو ہم نے پنجاب والا امپلیمنٹ کرنا ہے, یا لوکل گورنمنٹ سسٹم بھی نہیں ہے. کہیں بھی لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہے کیونکہ جو مین سٹریم سیاستدان ہے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ اس کا کس پارٹی سے تعلق ہو. اس میں سے 90% نہیں چاہتا لوکل گورنمنٹ. دیکھیں اگر ہمیں سیریس ڈیبیٹ چاہیے نا تو دین لیٹس ٹاک سیریسلی. صوبوں پہ میں خرم دستگیر خان کے پوائنٹ آف ویو سے اگری کرتا ہوں. یہ میرا پارٹی کا پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. ہمارے پارٹی میں 2 رائے ہیں اس پہ. عمران خان نے کہا ہے ایٹ ڈفرنٹ پوائنٹس کہ نئے صوبے ہونے چاہیے, لیکن ایک کانٹیکسٹ میں دیکھیں ملک کے جو فیڈریٹنگ یونٹس ہیں ان کو تقسیم کرنا, یہ کوئی ایک کریانے کی دکان آپس میں تقسیم کرنا نہیں ہے. دس از اے بگ ڈیل. اس پہ یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میں یہ پوائنٹس ابھی لکھ رہا تھا. دیکھیں ہمارے گورننس کے کیا ایشوز ہیں, میں نے اسی وقت سوچتے ہوئے 6 بتا دیے. یہ سارے سالو کریں, اس کے بعد پھر نئے صوبوں کی بات کریں, کیونکہ کنسیپچولی کوئی جو ہے وہ نہیں کہہ سکتا کہ قیامت کے دن تک یہ صوبے جو ہے وہ نہیں تقسیم ہونے چاہیے. نمبر 1 ایڈہیرنس ٹو دا کانسٹیٹیوشن. آئین پہ تو ہم یہ مان لیں نا کہ آئین پہ ہم سب فالو کریں گے. نمبر 2 جو سارے ادارے ہیں, اور اداروں سے میرا مطلب بیوروکریسی, پولیس, پارلیمنٹ, جوڈیشری, کہ یہ آزاد ہوں اور امپاورڈ ہوں, اور یہاں پہ ریفارم ہو, خاص طور پہ سول سروس ریفارم. ٹھیک ہے جی. نمبر 3 حکومت کا سائز. نمبر 4 کہ ہم جو ہے وہ ریونیو جنریشن پہ اپنی آمدنی زیادہ کرنے میں مشکل اقدامات لے سکے. آج جو ہے وہ حکومت نے جو پیٹرول پمپ ڈیلرز کے کہنے پہ ان کا مارجن ہٹا دیا, لیکن جو ان کو پوائنٹ آف سیلز میں لانا تھا اس سے بیک آف ہو گئے, مطلب وہ ڈر رہے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 5 حکومت کا سائز کم کرنا. میں نے یہ آرگیومنٹ سن لی کہ صوبوں کے بعد حکومت کی سائز کم ہو جائے گی, تو ابھی کیوں نہیں ہوتی؟ اگر سائز کم کرنی ہے تو ابھی کیوں نہیں ہوتی؟ اور نمبر 6 لوکل گورنمنٹ پہ دیکھیں میرے خیال میں بالکل ہمیں ایفیکٹو لوکل گورنمنٹ چاہیے, لیکن 2 ایشوز ہیں. نمبر 1 ڈیولوشن آف پاور. ایک ہسپتال کا آپ نے ایک جو ہے وہ الیکٹریشین ہائر کرنا ہو, وہ چیف منسٹر کے پاس جانا پڑتا ہے. ہسپتال کے ایم ایس کو تو اختیار دیں اور پھر ساتھ لوکل گورنمنٹ سسٹم بنائیں. آپ کو اس وقت صوبے بنانے کی ضرورت نہیں ہوگی. بلوچستان میں آگ, خیبر پختونخوا میں ڈیوائیڈ کرنے پہ آپ جو ہے وہ پشتون نیشنلزم کو ریوائیو کر دیں گے. سندھ سے اگر آپ نے کراچی کو جو ہے وہ جدا کیا, اس کی بہت سیریس ریپرکشنز ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ نے لیٹ سے صرف پنجاب کو بھی تقسیم کیا بغیر سوچے ہوئے, جس پہ تقریباً سارا ملک اگری ہے,
اس سے یہ باقی ساری آوازیں اٹھیں گی اینڈ دس کین بی ڈینجرس فار دا کنٹری. اس کا قصوروار کون ہوگا نا؟ سیاسی جماعتیں. حسن مرتضیٰ صاحب مطلب کئی ادوار آپ لوگوں کو ملے ہیں, لوکل گورنمنٹ سسٹم آپ لوگوں نے نہیں کیا, آپ نے این ایف سی کے اوپر سب لوگوں کو ہے کہ جناب صوبوں کا حصہ ملنا چاہیے, لیکن آگے جو این ایف سی کے تحت پی ایف سی کر رہا تھا اس پہ کوئی صوبہ راضی نہیں ہے. دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی, یہ ابھی بات ہو رہی تھی, جھگڑا صاحب نے بھی کہا کہ کہیں بھی نہیں ہے, حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی جہاں جہاں ہے وہاں پہ لوکل باڈیز موجود ہیں. افیکٹو نہیں ہے وہ چیزیں بہتر نہیں ہیں, یہ الگ سے ڈیبیٹ ہے. دیکھیں یہ مطلب یہاں تم یہ کہہ لیں کہ جو پاکستان مسلم لیگ پنجاب میں بات کر رہی ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم ہوتا, ڈیلیور کرتا, چیزیں بہتر ہوتی. کراچی بالکل سندھ کا حصہ ہونا چاہیے, میرے خیال میں ہمیشہ ہونا چاہیے, لیکن اگر کراچی کی ایسے لوکل گورنمنٹ ہو جیسے لنڈن کی یا ایون دہلی کی یا نیو یارک کی ہوتی ہے, باقی پاکستان سے زیادہ جی ڈی پی کراچی جنریٹ کرتا ہے. حسن صاحب میں عرض کر سکتا ہوں سر دیکھیں, میں نے کہا ہے کہ موجود ہے, وہ ٹھیک ہے, برا ہے, اچھا ہے, یہ ڈیبیٹیبل چیز ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہتری لائی جا سکتی ہے, آپ کی تجاویز ہوں تو ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ اس کو بہتر کریں, لیکن یہ کہنا کہ وہاں کہیں بھی موجود نہیں ہے یہ غلط ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہ مطالبہ رہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو یہ صوبوں کا مطالبہ ہے یہ اس کے بنا گورننس بہتر ہو سکے تو اس کے لیے سب سے زیادہ بہتر ہے کہ این ایف سی جو ہوا آگے پی ایف سی بھی ہو, ضلعوں کو پیسے ملیں اور وہاں لوکل گورنمنٹس ہوں, لوگوں کی نمائندہ حکومتیں ہوں, وہ وہاں پہ ان پیسوں کا استعمال کرے. لیکن بدقسمتی ہے کہ اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا. ہر چیز کیوں نہیں جاتے؟ مطلب چلیں ایک دو صوبوں میں اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ بھی ہے, آپ وہاں سے ایک مثال قائم تو ہم تو کر رہے ہیں نا جی, جا رہا ہے سو نیچے ڈیولوشن مطلب فنڈ جا رہے ہیں, بالکل جا رہے ہیں جی. اچھا جا رہے ہیں فنڈز, پھر بھی کچھ نہیں ہوا؟ نہیں ہو رہے ہیں کام جی. دیکھیں یہ تھوڑا سا ذہن سے ڈومیسائل نکال دیں نا تو پھر آپ کو کام بھی نظر آئیں گے. وہاں پہ کام ہوا ہے جی. اب یہ ایک الگ چیز ہے کہ سندھ کے اندر سندھ کو جو وسائل ہیں وہ ان کا مساوی حق جو ہے وہ نہیں مل پاتا, ہمیشہ سے نہیں ملا. آپ اگر سندھ کے مسائل دیکھیں, ان کا انڈر واٹر جو ہے وہ ہمارے پنجاب جیسا نہیں ہے, ان کو وہ ایشوز بھی ہیں, ان کا سمندر ہے, ان کا وہ سارے جو ایشوز ہیں وہ اگر آپ ملا کے دیکھیں تو وہ زیادہ ڈیزرونگ ہیں. اب پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں کہ ہماری گورنمنٹ ہے, اس نے لوکل باڈیز بھی آج تک نہیں بنائی, حالانکہ ہماری جتنی بھی کوارڈینیشن کمیٹیز کی میٹنگ ہوئی, میں بھی ممبر تھا, جاتے رہے, اور ہم نے ہمیشہ ریکویسٹ کی. ہمارا بلکہ ایجنڈے میں پہلا جو پوائنٹ ہوتا تھا وہ لوکل باڈیز ہوتا تھا, نہیں کروا سکے. ہم بار بار کہتے رہے کہ اسے کرواؤ. ایگریکلچر ہمارا سیکنڈ ایشو ہوتا تھا کہ آپ کسان مر رہا ہے, کسان کا کچھ سوچیں. سر کسی نے نہیں سوچا, لیکن اس پہ کبھی بات بھی نہیں ہوئی. اب دیکھیں نا, کہتے ہیں معیشت بہتر ہو جائے گی. بھئی معیشت بہتر ہوگی, مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ فرض کریں اگر ڈالر جو ہے وہ سستا ہو جاتا ہے, میں ایک عام کاشتکار ہوں, مجھے کیا فائدہ پہنچے گا؟ میری تو ڈی اے پی کل 400 روپیہ بڑھی ہے, میرا احتساب تو اسی 400 پہ ہو گیا نا. تو مجھے 1 لاکھ روپیہ کا کسان کارڈ مل جاتا ہے, میری 3 بوریاں کھاد کی نہیں بنتی, میں کیا ایگریکلچر کروں گا؟ دیکھیں اکانومی اس وقت بہتر ہونی ہے جب آپ اپنے گروور کو بہتر کرو گے. آپ کی انڈسٹری ختم ہو گئی ہے, بالکل آپ کی ایکسپورٹس ختم ہو گئی ہیں. امپورٹ, آپ گندم بھی امپورٹ کرنے کو تیار ہو, اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا؟ بلا شبہ. تو یہ میں ان چیزوں سے ہم اختلاف کرتے ہیں تو وہاں کہا جاتا ہے میں سب سے مہنگا جو کہہ لے کہ پیٹرول مصنوعات ہیں وہ پاکستان میں, سب سے زیادہ پاکستانی جو کسان ہے وہ اس کو بائے کر رہا ہے. بجلی سب سے مہنگی پاکستانی کسان کو مل رہی ہے. زرعی مداخل جس کی بھی بات کر رہے ہیں حسن مرتضیٰ صاحب, سب سے مہنگے یہاں پر مل رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد یہ کیسے ایکشن کرے گا؟ تو یہ اس پہ تو حکومتیں بس جواب آنا ہی, مطلب ان کا انتظار ہی رہتا ہے کہ کب اس پر جواب دے. شارٹ سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات چیت کا سلسلہ.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। खुर्रम साहब, आपकी जो जमात है उसमें एक तकसीम पाई जाती है। बहुत सारी इस तरह की भी अफवाहें हैं कि प्राइम मिनिस्टर नए इंतजामी यूनिट्स के हवाले से कहने के किसी न किसी तरीके से माने हुए नज़र आते हैं, या उनकी राय है कि बन जाने चाहिए। ऑन द अदर साइड विद इन पार्टी इस पर काफ़ी रिजेंटमेंट है और पार्टी नहीं चाहती कि नए जो सूबे हैं या पंजाब जो एक सियासी जागीर कहा जाता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उसमें कोई कमी आए। देखिए, जागीर तो उनकी है जिनकी मुस्तकिल 18 साल से एक सूबे में हुकूमत है। अच्छा। और एक और जमात है उसकी मुस्तकिल 13 साल से एक सूबे में हुकूमत है। तो जागीरें तो उनकी हमसे तो छीन ली गई थी हुकूमत 2018 में, हमारी मेजॉरिटी होने के बावजूद। लेकिन हमने, अगर आपके नाजरीन को मैं याद करा दूं, 2012 में एक रेजोल्यूशन किया था सूबाई असेंबली में, जिसमें एक हिस्सा तो सबको याद है कि कहा था कि जी बहावलपुर सूबा होना चाहिए या साउथ पंजाब। जो हिस्सा याद नहीं है वो, और मुतालबा आज भी मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी के तौर पे कायम है कि एक सूबा साज कमीशन बनाया जाए जो मंतकी बुनियाद पर इसका डिटरमिन करे कि भाई कितनी आबादी होगी तो बेहतर गवर्नेंस हो सकती है। बेहतर गवर्नेंस का तरीका क्या होगा? क्या इसी को पूरा रेप्लिकेट करना है? 36 महकमे होते हैं एक जिले में, एक सूबाई हुकूमत में। क्या फिर हर जो है वो उसी तरह सारा कुछ रेप्लिकेट होगा? तो ये जो तरीकेकार है उसका बेहतर तरीका यही है कि जो आने वाली आईनी तरमीम है उसमें तो मैंने कहा, एक तो PFC को वाज़ेह कर दिया जाए, दूसरा ये है कि किसी तरह भी जो मुकामी हुकूमतें हैं वो सूबाई हुकूमतें उन्हें तहलील ना कर सकें। और आखिरी बात ये है कि आने वाले सालों में एक कमीशन बना दिया जाए जो जिसपे बहुत बहस होगी, उसके अंदर बहस होगी, सियासी जमातें उस पर भी बहस करेंगी कमीशन में किसकी कितनी कितनी नुमाइंदगी होगी। लेकिन ये बात जरूरी है कि एक मंतकी बुनियाद डिटरमिन हो, जिसमें पॉपुलेशन भी हो, जिसमें दूसरे क्राइटेरिया भी हो, जिसकी बुनियाद पर हम नए सूबे बनाए। नए सूबे बनाने में टेक्निकली मुस्लिम लीग नून को कोई जो है अमर माने नहीं है। हम चाहते हैं कि बेहतर गवर्नेंस का नतीजा होना चाहिए। अगर बेहतर गवर्नेंस के नतीजे के लिए कोई नई प्रपोजल्स आती हैं तो उसके लिए हम इसको बड़े खुले ज़हन से जो है एक्सेप्ट भी करेंगे, उसको लेकर भी चलेंगे। लेकिन ये कह देना कि जी मैं बैठ के कह दूं नहीं इसके इतने टुकड़े कर दो और उसके 4 कर दो, ये दुरुस्त नहीं है। और पाकिस्तान की आवाम को से अगर आप पूछेंगे, मैं खुद भी एक अवामी नुमाइंदा हूं और इन टच हूं, वहां से कहीं से कोई आवाज नहीं उठ रही नए इंतजामी यूनिट बनाने की। जो आवाज उठती है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। मैं गुजरांवाला में जाता हूं अपने हल्के में, एक ही आवाज उठ रही है कि महंगाई घटाओ। महंगाई बिलाशुबा एक बड़ा मसला है, उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन फिलहाल तो जो इंतजामी यूनिट्स है उसको ही कहा जा रहा है कि तमाम मसाइल इसी से हल हो जाएंगे। और सियासी जागीर वो कहा जाता है ना 85 से डिफरेंट टाइम पीरियड में आप लोग पंजाब में आप लोगों की हुकूमत रही है। झगड़ा साहब वो कह रहे हैं कि पंजाब में नहीं 13 साल से आप लोग, 18 साल से सिंध में, जागीरें तो आपकी और आपकी हैं। देखिए, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स यहाँ पे इस बात पे कर ही नहीं रहा कि मुझे लग रहा है कि इस पे डिबेट ना करते हुए या ट्रूथ टू पावर ना कहते हुए हम बड़ी गलत तरफ चले जाएंगे। मतलब अगर इसका जवाब देना बड़ा सिंपल है, 1981 से पंजाब में नवाज शरीफ, फिर शहबाज शरीफ, फिर हमजा शरीफ, फिर मरियम नवाज शरीफ, ठीक है जी, यही रहे। मतलब व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, ठीक है जी। तो लेकिन मेरे ख्याल में जैसे मैंने कहा, अगर ये बात बगैर डिबेट की हुई तो हम इसकी कीमत बहुत टाइम अदा करेंगे। ठीक है, डिबेट के लिए कमीशन बनाने की बात कर रहे हैं, फिर बनना चाहिए। देखिए, अगर आपने सूबों को, अगर आपने पाकिस्तान का बुनियादी ढांचा तब्दील करने की बात करनी है ना, तो फिर आपको हर स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड लेना पड़ता है। मैं अभी जो है वो 1 यूनिट की तारीख पढ़ रहा था। उस वक्त यही कहा गया था कि ये पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो फलाह व बहबूद के लिए 1 यूनिट करते हुए जो है, जो शुरू में जो खैबर पख्तूनख्वा उस वक्त NWFP से बात की गई, वो ये की गई कि आप छोटा सूबा है लेकिन आप मान लें इसका दारुल खिलाफा वेस्ट पाकिस्तान का पेशावर या एबटाबाद में होगा। अच्छा, बाद में कहा जब 1 यूनिट बना रहे थे तो वो फिर लाहौर बन गया क्योंकि लाहौर में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा था। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सरदार रशीद ख़ान नहीं मान रहे थे, उनको हटा के सरदार बहादुर ख़ान वज़ीर आला लग गए, जो कि उस वक्त के आर्मी चीफ अयूब खान साहब के भाई थे।
اس کے بعد 1 یونٹ بن گیا. 1 یونٹ کی 14-15 سال واہ واہ ہوئی، لیکن جب 1 یونٹ جو ہے وہ ختم کر کے صوبوں کو بحال کر دیا گیا تو بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پاکستان کی تقسیم کا اس عمل کا بہت بڑا ہاتھ تھا. بالکل. All I'm saying as a Pakistani is یہ فیصلے 2 دن کے یا محسن نقوی کے یا ایون پی ٹی آئی میں سے کسی کے کہنے کے نہیں. جب عمران خان صاحب صوبوں کی بات کرتے تھے یا جب عمران خان صاحب 18ویں ترمیم میں جو ہے وہ امینڈمنٹس کی بات کرتے تھے تو پی ٹی آئی کے اندر جو ہم خیبر پختونخوا میں تھے ہم ان کو جا کے اپنا پوائنٹ آف ویو کہتے تھے کہ اس کے بغیر اگر بغیر ہوم ورک کیے ہوئے یہ ہو تو ہمارے کیا خدشات ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب اس پہ جو کمیشن بنانے کی بات کر حسن صاحب، کمیشن بالکل کمیشن بننا چاہیے، لیکن ساتھ ایک پولیٹیکل کنسنسس اگر بھی ہونا چاہیے، وہ بغیر عمران خان کے ہو نہیں سکتا. کنسنسس بانی پی ٹی آئی بڑے ضروری ہیں، اور باقی کنسنسس ہو پائے گا تمام صوبوں کا اس پر؟ دیکھیں میرا تو نہیں خیال، جو آج ہمارے حالات ہیں اگر آپ بلوچستان میں دیکھیں تو جس طرح سے بی ایل اے اور حکومت آمنے سامنے ہے، جس طرح کے پی کے اندر حالات ہیں، جس طرح کشمیر کے اندر حالات ہیں، اور سندھ اور پنجاب میں بھی کوئی اتنے آئیڈیل صورتحال نہیں ہے، تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. اس کو بڑے آرام سے یہ کرنے کی چیزیں ہیں اور تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا اس کے لیے بہت ضروری ہے. ابھی ایک بات ہو رہی تھی تو خرم دستگیر صاحب نے کہا کہ جی یہ 13 سال والے بھی ہیں اور 18 سال والے بھی ہیں، تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ انہوں نے اپنا عرصہ کیوں کم کر دیا ہے. ابھی 1983 میں وزیر خزانہ تھے، 85 میں وزیر اعلیٰ تھے، 88 میں وزیر اعلیٰ تھے، 90 میں وزیر اعظم تھے، 93 میں وزیر اعلیٰ تھے، 2008 میں وزیر اعلیٰ تھے. پتہ نہیں انہوں نے اپنا عرصہ کم کیوں کر دیا ہے. بھی عرصہ کم کرنے سے کیا وہ سمجھیں گے کہ لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے؟ بات عرصے کی نہیں ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اس ملک کے اندر، اور بہت حد تک ہم نے تمام جتنے بھی سیاسی رہنما ہیں انہوں نے بھی تکلیفیں برداشت کی ہیں، سیاسی کارکنوں نے بھی تکلیفیں برداشت کی ہیں. ہم جب ایشوز سے ہٹ کے ٹاک شوز میں ہم ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہوتے ہیں تو اس سے میرا نہیں خیال کہ لوگ ہمارے خوش ہو رہے ہوتے ہیں. آج پارلیمان کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر، میں اگلے دن وہ دیکھ رہا تھا، 1 لاکھ نوکری پنجاب میں ختم کی گئی، ابالش کی گئی سیٹس، اور اس پہ پنجاب اسمبلی کے اندر ڈیسک بجائے جا رہے تھے کہ ہم نے قومی خزانے سے بوجھ کم کر دیا ہے. بھئی آپ کہتے ہیں اکانومی بہتر ہوگی، عام آدمی کا چولہا بند کر رہے ہیں، اور کون سی اکانومی ٹھیک کرنے جا رہے ہیں؟ ہمیں ڈسکس تو یہ چیزیں کرنی چاہیے، یقیناً ہمیں صوبوں پہ بھی کرنا چاہیے، لیکن عام آدمی کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے، چلے ایک عام آدمی اپنے گھر بیٹھ کر سوچتا ہوگا نا کہ اب یہ سٹیک ہولڈر تو آپ لوگ ہی ہیں، سیاسی جماعتیں ہی ہیں، کمیشن بنانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس پر کچھ ایسے چہرے اچانک سے سامنے آتے ہیں، نئے یونٹس کی بات کر چلے جاتے ہیں. جو سٹیک ہولڈر عوامی نمائندے آپ لوگ ہیں، آپ لوگ اس کے اوپر سیریسنس کا جو مظاہرہ کیوں نہیں کرتے؟ ذرا اس پر بات کریں گے، شارٹ سے بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. پاکستان تحریک انصاف جو بڑی اپوزیشن کی سیاسی جماعت ہے اس میں ایک تقسیم نظر آتی ہے. پرانے لوگ اب پارٹی چھوڑ گئے ہیں، موجودہ جو لیڈرشپ ہے وہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کچھ آسانی پیدا نہیں کر پائی. تو ایک جو شخصیت ہے اکبر بابر صاحب، وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے ان کے لیے کچھ میسج بھیجا ہے. انہوں نے کیا کہا، پہلے یہ آپ کو سنوا دیتے ہیں. پی ٹی آئی کے بڑے ڈائی ہارڈ ہیں، ابھی بھی ہیں، اور پی ٹی آئی ان کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہے، اور پارٹی کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کے بڑے قریب ترین ہیں، اور بہت ہی ریلائبل اور ٹرسٹ وردی ان کے لوئلسٹ ہیں، آج بھی ہیں. وہ بھی اس وقت اڈیالہ جیل میں تھے، اس کے بعد ان کی ضمانت ہو گئی. تو جب ضمانت ہوئی تو وہ پھر انہوں نے مجھے یہ تمام تفصیلات بتائی کہ ان کی بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ میں جب نکلوں گا تو سب سے پہلا کام یہ کروں گا کہ اکبر کے گھر جاؤں گا. دوسرا انہوں نے یہ کہا
कि मैं कोट अनकोट कर रहा हूँ कि जब तक मुझे अकबर ने संभाला हुआ था मैं ठीक था, इन लोगों ने मुझे बेच के रख दिया। अब मुझे ये नहीं पता कि इन लोगों से उनकी क्या मुराद थी। और तीसरा उन्होंने ये कहा कि मैं कभी भी उससे दूरियां नहीं रखना चाहता था या उसे दूर नहीं करना चाहता था, लेकिन उस वक्त की जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसने मुझे कहा कि अकबर से दूर हो जाओ। नाज़रीन, ये अकबर एस बाबर साहब हैं, फाउंडर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। वही अकबर एस बाबर साहब हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ ही फ़ॉरेन फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में किया था, जिस पर बल्ला शल्ला वो सारे मामला तो आपके सामने आप लोग आसानी नहीं पैदा कर पाए। अकबर एस बाबर साहब की याद आ गई है, बानी PTI को दावा कर रहे हैं। इसका हल तो आसान है। देखिए, मैं तो नहीं कह सकता ना, इमरान खान से मुलाकात कराएं, जिसकी भी करानी है, बहनों की नहीं करानी, वकील की करा दें, वकील की नहीं करानी, डॉक्टर की करा दें, डॉक्टर की नहीं करानी, किसी सियासी रहनुमा की करा दें, ठीक है जी, ताकि पता चल जाए। अदर देन दैट व्हाट शुड आई से। चलें, एक चीज़ तो ठीक कह रहे हैं, तकसीम तो है पार्टी में, आप लोग जी, बानी PTI तकसीम है, मुश्किलात का शिकार हैं और इमरान पार्टी में खान तकसीम ने है। खुद बहुत बार ये कहा है, पब्लिकली भी कहा है कि सिर्फ PTI को हरा सकती है। जो चैलेंज है पार्टी के लिए, और ये 27 सितंबर की मूवमेंट के लिहाज से भी जो है वो है कि जब इमरान खान के पास एक्सेस नहीं है तो ये जो सारे पार्टी में सीनियर्स हैं, क्या तरीका हम जो है वो ढूंढते हैं कि कलेक्टिवली एक पर्पस के लिए काम करें। ये जो हर रोज टीवी पे ड्रामा होता है, देखें, चाहे आप टीवी ले लें चाहे आप यूट्यूब ले लें, ये दो मीडिया के जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं ना, दोनों चलते थे। इवन जो सारे एंटी इमरान खान चैनल्स हैं उनके आप व्लॉग्स देख लें, उन पे सिर्फ इमरान खान की तस्वीर होती थी। अब वो चलते हैं कि सलमान राजा ने फलाने को क्या कहा, फलाने ने फलाने को क्या कहा, फलाने ने फलाने को क्या कहा। दिस डज नॉट रिफ्लेक्ट वेल ऑन द तो क्या इन हालात में 20 लाख बंदा जो दावा कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद की जानिब ला सकेंगे? जो अगर PTI की एक सक्सेस है और वो सक्सेस पार्टी में हर इंडिविजुअल की ज़रूरत है, जैसे हमारा फेलियर ये है कि हम पार्टी को उस तरीके से मुत्तहिद नहीं रख सके। एंड विच इज़ वाई बाय द वे जो अकबर एस बाबर कहते हैं या नहीं कहते इज़ इररेलेवेंट। PTI आपस में लड़ाइयाँ ख़त्म कर दें तो अकबर एस बाबर इज़ इररेलेवेंट, और अगर PTI ना ख़त्म करे तो अकबर एस बाबर इज़ स्टिल इररेलेवेंट, अगर ऑब्जेक्ट ये है कि PTI को तकसीम कर दे, ठीक है जी। लेकिन अवाम जो है 4.5 साल में इमरान खान को नहीं भूल सके। ये अवाम, पाकिस्तान के अवाम का भी जो है वो क्रेडिट पे जाता है, ये पार्टी के हर इंडिविजुअल के भी क्रेडिट पे जाता है, चाहे मेरी उनसे बनती हो या नहीं बनती हो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी PTI को चाहने वाले नहीं भूले, लेकिन लीडरशिप जो है वो भूल गई कि उन्होंने क्या फरमाया था, कैसे चल रहा है। ठीक है, हसन मुर्तज़ा साहब जल्दी से बता दें, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी कुव्वत इस टाइम रखती है कि स्ट्रीट में आकर हुकूमत को मजबूर कर दे और अपने लिए रिलीफ ले सके? देखें, ये इनके पार्टी का अंदरूनी मामला है जो अभी डिस्कस हो रहा था, तो मैं एक सियासी कारकुन के हैसियत से ये समझता हूँ कि इनके अंदर इंतशार मौजूद है, और जब तक तो इन्हें एक कुव्वत के तौर पे मुत्तहिद रखा गया ये रहे। जब वो छतरी सर से उतरी तो ये इंतशार का शिकार हो गए। आज हर आदमी जो है वो अपनी लीडरशिप पक्की करने के लिए, मुस्तकबिल में तहरीक इंसाफ की बागडोर संभालने के लिए खान साहब का नाम तो इस्तेमाल करता है, लेकिन कोई भी उनको छुड़ाने के चक्कर में नहीं है। और ये कह रहे हैं कि हम बंदे ले आएंगे, मुझे कोई नहीं है, ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, रोके ना रोके। मैं तो कहता हूँ रोकना भी नहीं चाहिए, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये बंदे इकट्ठे कर पाएँ, क्योंकि जेल के ऊपर उनकी बहनें बेचारी दुहाइयाँ देती रही हैं। ये वहाँ पे नहीं लोग इकट्ठे कर सके। लोग तो छोड़े, अरकान असेंबली जो हैं वो नहीं वहाँ पे नहीं, सेनेटर्स वहाँ पे नहीं। अब देखें, वो 27 सितंबर का टाइम दे दिया है, 2 महीनों का टाइम दे दिया है, किस चीज़ का दे रहे हैं? आपने तहरीक चलानी है, तकसीम नजर आई और आपको भी लग रहा है कि मुश्किल हो पाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर सके। आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, 15 अगस्त है, अफगानिस्तान में जो अबूरी
حکومت وہاں پر افغان جو رجیم ہے اس کے 5 سال مکمل ہو چکے ہیں. افغان رجیم جب اقتدار میں آئی تھی اشرف غنی جو حکومت اس کا خاتمہ ہوا تھا تو دنیا سے بہت سارے انہوں نے پرومسز کیے تھے لیکن وہ بالکل بھی پورے نہیں ہو پائے اور وہاں پر آج ایک کیوس ہے, وہاں پہ خانہ جنگی کی صورتحال ہے اور افغان جو عوام ہے وہ شدید مشکلات کا شکار ہے. کیا وعدے کیے تھے اور آج افغانستان کی کیا صورتحال, اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. 2020 میں طالبان نے دوحہ معاہدے میں افغان سرزمین کسی کے خلاف نہ استعمال ہونے, بین الافغان بات چیت, خواتین کے حقوق سے متعلق بہت سارے دعوے کیے تھے جو پورے نہیں ہوئے. طالبان کے دور میں ماورائے عدالت قتل, جبری جو گمشدگیاں ہیں, سابق حکومتی اہلکاروں کو انتقامی کارروائیوں کا سامنا ہے, جبکہ خواتین کی تعلیم, روزگار اور نقل و حرکت پر پابندیاں اس ٹائم وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہیں. 2023 سے 40 لاکھ سے زائد افراد وہاں پر شدید غذائی قلت کا شکار نظر آتے ہیں. غیر ملکی امداد میں کمی اور ایک خشک سالی کا بھی وہاں پر سامنا ہے جس کی وجہ سے ایک انسانی بحران وہاں پر جنم لے چکا ہے. کئی میڈیا ادارے جو ہیں, میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہاں پر صحافیوں کو جو ہے ان کی گرفتاریاں کی گئی ہیں, اداروں کو بند کیا گیا ہے اور بدترین وہاں پہ سینسرشپ کا سامنا دیکھنے کو مل رہا ہے. دنیا بھر میں افغانستان دیکھا جائے تو ڈرگز کے حوالے سے ایک جانا جاتا ہے. مصنوعی منشیات جو ہے سرحد پار دنیا میں بھیجی جا رہی ہے اور ایک بڑا نیٹ ورک اس ٹائم افغانستان سے اس کا بھی آپریٹ ہو رہا ہے. دہشت گرد گروہ مزید منظم ہوئے ہیں اس ٹائم پیریڈ میں. نہ صرف پاکستان بلکہ 6 جو ہیں دنیا کے ممالک افغانستان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتے ہیں, ان تمام کو مشکلات کا اس ٹائم سامنا ہے. داعش خراسان ہے, القاعدہ جو دنیا بھر کے امن کے لیے خطرہ ہے. افغان سرزمین تمام جو ہمسایہ ممالک ہیں ان کے لیے ایک لانچنگ پیڈ کی حیثیت اس ٹائم رکھتی نظر آتی ہے, جس کی وجہ سے پاکستان کو فتنۃ الہندوستان, TTP اور فتنۃ الخوارج کے جو مسائل ہیں وہ بلوچستان میں ہوں یا خیبر پختونخوا میں جو ان کی کارروائیاں ہیں اس کو فیس کرنا پڑ رہا ہے. تو دیگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب معاملہ جس طرح شدت اختیار کر رہے ہیں افغانستان کے اندر, بہت ساری ود ان کنٹری بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں, خانہ جنگی کی صورتحال ہے, بہت سارے گروپس وہاں پر اس ٹائم افغان جو پوری حکومت ہے اس کے خلاف کھڑے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.